اچھا، یہ واقعہ آج سے 4 سال پہلے بھی پیش آیا تھا اور کل پھر پیش آیا. تو اس واقعے نے جو مجھے سبق دیا ہے تو وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں، کیونکہ اس سے جو مجھے سبق ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو بے شک اسکپ کر دیں. جب آپ کے پاس ٹائم ہو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، کیونکہ اس سے آپ اپنی بھی زندگی آسان بنائیں گے اور دوسروں کی زندگی کو بھی آسان بنا سکتے ہیں. اچھا ہے کیا جی، اصل میں معاملہ کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کرٹیکل تھنکنگ. اس چیز کا معاشرے کے اندر کسی کو نہیں پتہ ہوتا. یہ ایم فل پی ایچ ڈی کر جاؤ، کرٹیکل تھنکنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا. بی ایڈ کی ایک بک کے اندر میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جی. فار ایگزامپل، آپ کسی بندے کو واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہو، کہیں بھی میسیج کرتے ہو، کال کرتے ہو، وہ بندہ آپ کو رسپانس نہیں کرتا. آپ کے مائنڈ میں ڈائریکٹ آتا ہے کہ وہ بندہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں. کوئی آپ سے بدتمیزی کر جاتا ہے، آپ کہو گے ڈائریکٹ اس سے بدتمیزی کرو گے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. کرٹیکل تھنکنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ اگلے کے پرسپیکٹیو سے سوچو کہ وہ ایسا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ آپ اس کو کوئی نہ کوئی رسپانس کرو یا آپ اسے برا بھلا کہہ دیں. اچھا، میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو اس چیز کی سمجھ لگ جانی ہے کیا ہے. آج سے 4 سال پہلے یونیورسٹی کے اندر میرے ایگزام تھا اور میں نے اپنے دوست کو میسیج کیا تھا کہ مجھے نا ایگزام سے 15 منٹ پہلے جو ہے وہ پک کر لے اپنے ہاسٹل سے. 15 منٹ پہلے میں نے اس کو کالز کیے، میسیجز کیے، اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا. میرے مائنڈ کے اندر کیا کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے. میں نے اس کو غصے کے اندر آ کر کچھ ایسے برا بھلا میسیج جو کرنے تھے میں نے اس کو کر دیے. اور بعد میں مجھے بڑا پچھتاوا ہوا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ اسی دن سیڑھیوں سے گرا تھا اور اس ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا، اس کا پاؤں اس کا فریکچر ہو گیا تھا. مجھے بعد میں بڑا پچھتاوا ہوا. یعنی بعد کے پچھتاوے سے پہلے احتیاط بہتر ہے. ابھی کل کا واقعہ یہ ہوا ہے کہ ہماری کام والی آنٹی 2 بجے یہاں سے جاتی ہیں اور اس کا گھر جو ہے وہ 4 کلومیٹر دور ہے، پیدل جاتی ہیں. تو اگلے دن وہ کیونکہ کام پہ نہیں آئیں، ہم نے 10 بجے کانٹیکٹ کیا ان سے، انہوں نے ہماری کال پک نہیں کی. اس سے اگلے دن بھی نہیں آئیں، اس سے اگلے دن بھی نہیں آئیں. تو جب نہیں آئیں نا تو گھر والوں نے کہا کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے، جان بوجھ کے چھٹیاں کر رہی ہے، وہ جان بوجھ کے ایسا سارا کچھ کر رہی ہے. یعنی ہمارے اندر ساری نیگیٹو تھاٹس ہیں. میں نے گھر والوں سے یہی کہا کہ ایک دفعہ پتہ کر لو، ہو سکتا ہے کوئی نہ کسی وہ مصیبت میں ہو. خیر، ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہیں سے کہ جب وہ یہاں سے جا رہی تھی تو راستے میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. وہ وہیں پہ بیچاری گر گئی دھوپ کے اندر. خیر، اس کو ہاسپٹل لے گئے اور اس کی جو ہے وہ بحالی ہو گئی. لیکن بعد میں جا کے ہم نے جو تیمارداری کی تو کی، لیکن جو فرضی طور پر ہم نے تو اس کے خلاف نیگیٹو سوچا نا، وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے. سیم ایسی ہم زندگی کے تمام معاملات کے اندر ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں کہ ہر چیز کسی نے اگنور کیا، کسی نے بدتمیزی کی، ڈائریکٹ بدتمیزی کرتے ہیں، ڈائریکٹ اس کو کوئی نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے. یہ ریزن جاننے کی یعنی کوشش ہی ہم نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی ایشو کی وجہ سے ہو، گھر میں کوئی اس قسم کے معاملات چل رہے ہوں. کرٹیکل تھنکنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ اگلے کے پوائنٹ آف ویو سے کسی چیز کو دیکھنا سیکھیں، پازیٹیو دیکھنا سیکھیں. آرمی کے اندر نا اس ایسے بندے کو رکھتی ہی نہیں ہے جس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ نہ ہو. ساری کی ساری آرمی کی پریپریشن جو کہ میں نے کی تھی تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر پازیٹیوٹی سکھاتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے بعد میں ٹیم کے ساتھ رہنا ہے تو آپ پازیٹیو ہو گے تب آپ ان کے ساتھ چل سکتے ہو. تو زندگی کے اندر پازیٹیو ہونا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ آپ اپنی زندگی بھی ذلیل بناتے ہو، دوسروں کی زندگی بھی ذلیل بناتے ہو. اس وجہ سے جب بھی کبھی اس قسم کا موقع آ جائے، آپ نے اگلے کے پوائنٹ آف ویو سے لازمی دیکھنا ہے، صبر رکھنا ہے اور پازیٹیو سوچنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.